بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وجعلنی من لدن کا سلطان نصیرا. اب ہے رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر ہے 50. وَإِلَىٰ عَادٍ اور عاد کی طرف با حرف عطف ہے الہ حرف جر ہے اور عادن یہ اسم علم ہے قوم کا نام مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے. احاہم ان کے بھائی حمزہ خا اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے اور جو ہم ہے ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی خودا خودن خود کو اور یہ اس میں علم ہے. قالا اس نے کہا کاف باؤ اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے. یا قومی اے میری قوم یا حرف ندا ہے قومی منادی ہے اور اصل میں قومی تھا چھوٹی یا کے ساتھ یا متکلم محذوف ہے. عبدو عبادت کرو عین با اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اللہ اللہ تعالی کی اس میں جلالہ ہے ماں نہیں لکم تمہارے لیے لا حرف جار ہے اور کم جو ہے ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی. من الہن کوئی معبود من حرف جار ہے اور زائد ہے تاکید کے لیے الہن اس کا مطلب ہے معبود اور یہ مجرور ہے حرف جار کی وجہ سے غیرہ سوائے اس کے اور جو غیرہ جو ہے یہ علاوہ کے لیے ہے اور ہو ضمیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. ان نہیں انتم تم الا مگر مفترون جھوٹ باندھنے والے ہو. فارا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم کے لیے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی کو ہود کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. بھائی سے مراد انہی کے قبیلے اور نسب کا فرد ہے تاکہ وہ ان کی زبان اور نفسیات سے واقف ہوں. قال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ حضرت ہود نے فرمایا صرف اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. ان انتم الا مفترون آپ نے قوم کو فرمایا جن بتوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ تمہاری اپنی اختراع اور من گھڑت کہانیاں ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں. اب ہے آیت نمبر 51
یا قومی اے میری قوم، یا حرف ندا ہے، قومی منادی ہے، اور اصل میں یہ قومی تھا چھوٹی یا کے ساتھ، یا متکلم محذوف ہے اور اس کے بجائے زیر ہے جو کہ میری لیے کی طرف اشارہ ہے۔ لا نہیں، اسالکم میں تم سے مانگتا، اسالو فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، علیہ اس پر، علا حرف جر ہے اور ہی جو ہے یہ ضمیر مجرور ہے، اجرا کوئی اجرت، اسم نکرہ ہے اور مفعول ہے، ان نہیں حرف نفی ہے، اجری اجرت میری، اجری اسم ہے اور یا ضمیر متکلم ہے، الا مگر حرف استثناء ہے، علی الذی اوپر جس نے، علا حرف جار ہے، الذی اسم موصول ہے، فاترنی مجھے پیدا کیا، فاترہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، نی میں نون بقایا ہے اور یا جو ہے یہ ضمیر متکلم ہے، آفلا تو کیا نہیں، حمزہ حرف استفہام ہے اور فا حرف عطف ہے، لا حرف نفی ہے، تاقلون تم سمجھتے، فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آئین قاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یا قومی لا اسالکم علیہ اجرا، حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو دعوت اور نصیحت کی مشقت اٹھا رہے ہیں اس کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ یا اجرت حاصل کرنا نہیں ہے، وہ جو بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ جس نے فاترنی مجھے پیدا کیا، فطر کا جو اصل معنی ہے وہ پھاڑنا ہے، جیسے سورت انفطار میں اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا آیا ہے، اور فاترین سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی پچھلے نمونے کے بغیر پیدا کیا ہے، افلا تعقلون تو کیا نہیں تم سمجھتے، اس سے مراد یہ ہے کہ کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے، جو شخص سچے دل سے دعوت و تبلیغ کی مشقت اٹھا رہا ہے اور اسے صرف اپنے رب سے اجر کی امید ہے، وہ تم سے کوئی مالی فائدہ یا اجرت کیوں چاہے گا، اس کا بے غرض ہونا ہی اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ اب ہے آیت نمبر 52، وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، وا حرف عطف ہے، یا حرف ندا ہے، قومی منادی ہے، استغفروا بخشش مانگو، فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، غائن فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر حرف عطف ہے، توبو توبہ کرو، فعل امر جمع مذکر حاضر کے لیے، تا وا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، الیہ اس سے، الا حرف جار ہے اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے مجرور، الا کی وجہ سے، یرسلی وہ بھیجے گا، یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، السماء آسمان سے، سین میم اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، علیکم تم پر، علا حرف جار ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، مدرورا موسلا دار بارش، اور یہ اسم ہے حال بتا رہا ہے، اور یہ دال را را اس کا روٹ ورڈ ہے، وَيَزِدْكُمْ اور زیادہ کرے گا تم کو، وا حرف عطف ہے، یزد فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، قوتاً قوت میں، الا قوتکم تمہاری قوت کے ساتھ، الا حرف جر ہے اور قوتی یہ اسم مجرور ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، ولا تتولوا اور نہ تم منہ موڑو، وا حرف عطف ہے، لا حرف نفی، تتولوا فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، مجرمین مجرم بن کر، اور یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم، جیم را اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اس حصے میں حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے پچھلے گناہوں بالخصوص شرک کی معافی مانگو اور مستقبل کے لیے اس کی طرف رجوع کرو، استغفار کا مطلب گناہوں کی معافی ہے اور توبہ کا مطلب برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف لوٹنا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا، اس زمانے میں قوم عاد قحط کا شکار تھی، چنانچہ انہیں بتایا گیا کہ توبہ سے مادی نعمتیں اور رحمت کی بارشیں حاصل ہوتی ہیں، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ جسمانی اور مالی قوت میں مزید اضافہ فرمائے گا، توبہ اور استغفار سے نہ صرف روحانی بلکہ مادی طاقت اور خوشحالی میں بھی برکت ہوتی ہے، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ تم مجرم بن کر اللہ کے دین اور اس کی دعوت سے منہ نہ موڑو، یعنی توبہ کا راستہ کھلا ہے، اسے چھوڑ کر نافرمانی پر اصرار کرنا تباہی کا باعث بنے گا، اور اس آیت کی تائید کے لیے ایک
مشہور حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اسے ہر کام سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ سنن ابو داؤد کی 1518 حدیث ہے۔ اب ہے آیت نمبر 53، قالو انہوں نے کہا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، قوم عاد نے یعنی کہا، یا ہودو اے ہود، یا حرف ندا ہے اور جو ہود ہے یہ منادی ہے، ماں نہیں حرف نفی، جے تا تم لائے، فعل ماضی ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، نہ ہمارے پاس، نہ ضمیر متکلم ہے، ببینتن کوئی واضح دلیل، حرف جر ہے بی اور بینتن اس میں مجرور ہے، وما اور نہیں، وا حرف عطف ہے، ما حرف نفی ہے، نحنو ہم، یہ ضمیر منفصل ہے جمع متکلم کے لیے، بتاریکی چھوڑنے والے، اور بتاریکی میں بی حرف جر ہے اور تارکین اسم فائل ہے اور یہاں پہ نون گر گیا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، آلی خاتینہ اپنے معبودوں کو، اور جو آلی خاتی ہے یہ اسم مضاف ہے اور نہ مضاف علیہ ہے، ان قولی کا تمہاری بات کی وجہ سے، ان حرف جر ہے اور جو قولی ہے یہ مضاف ہے، یعنی قول جو ہے، اور جو کا ہے یہ ضمیر ہے مخاطب کے لیے، وما نحنو اور نہ ہی ہم ہے، وا حرف عطف ما حرف نفی، نحنو ضمیر منفصل جمع متکلم کے لیے، لکا تم پر، لام حرف جار ہے اور کا جو ہے یہ مجرور ہے اور اسم یہ ضمیر ہے مخاطب کی، بمؤمنین ایمان لانے والے، بی حرف جر ہے اور جو مؤمنین ہے یہ اسم فائل ہے، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور اسم مجرور بھی ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، انہوں نے کہا، اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری وجہ سے، تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، یہ بات یقینی ہے کہ ہر پیغمبر اللہ کی طرف سے واضح معجزات اور نشانیاں لے کر آتا ہے، قوم عاد کا یہ کہنا کہ تو کوئی دلیل نہیں لایا محض ہٹ درمی تھی کیونکہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی صداقت سے واقف تھے مگر اسے ماننے کو تیار نہ تھے۔ نخنو بتاری کی آلی ہاتینہ، قوم نے صاف کہہ دیا کہ وہ محض ایک شخص یعنی ہود علیہ السلام کے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو واضح حق کو بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ قوم کا یہ جملہ، وما نحنو لک بمؤمنین، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں، ان کے کفر اور ضد کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 54، ان نہیں حرف نفی ہے، نقولو ہم کہتے، فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، الا حرف استثناء مگر یا سوائے اس کا مطلب ہے، اے طرا کا تمہیں مبتلا کر دیا ہے، عین را اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اے طرا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور کا جو ہے یہ ضمیر ہے متصل، تمہیں، بادو کسی نے، با عین اور دواد اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مرفوع ہے کچھ یا بعض، آلی ہاتینہ ہمارے معبودوں میں سے، حمزہ لام اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اس میں جمع ہے اور نا ضمیر متصل ہے ہمارے لیے، بسو ان کسی آفت میں، بی حرف جر ہے، سو ان اسم مجرور ہے، برائی یا آفت کے لیے آتا ہے، سین واو اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اولا اس نے کہا، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، انی یقیناً میں، انا حرف تاکید ہے یا ضمیر متصل ہے، اشہدو میں گواہ بناتا ہوں، شین ہا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کو اس میں جلالہ ہے، واشہدو اور تم بھی گواہ رہو، وا حرف عطف ہے، اشہدو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، انی یقیناً میں، انا حرف تاکید ہے یا ضمیر متصل ہے میرے میں کے لیے، بریئن بیزار ہوں، بارا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں صفت ہے فائل کے وزن پر، مما اس میں سے جو، من اور ما مل کے بنے ہیں، من سے ما من جو، اس میں سے جو، تشرکون تم شریک بناتے ہو، شین را اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں آفت میں مبتلا کر دیا ہے، اس نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں۔ ان نقولو الا اعتراکا، قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی دعوت توحید کے جواب میں چوتھی بات یہ کہی کہ آپ کی عقل ماری گئی ہے اور آپ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں، ان کا خیال تھا چونکہ ان کے معبودوں کی
حضرت آد علیہ السلام برائی کرتے ہیں، اس لیے کسی معبود نے غصے میں آ کر ان کا دماغی توازن بگاڑ دیا ہے۔ اور ہود علیہ السلام نے کہا قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی اس بات کا جواب نہایت دلیری سے دیا اور اللہ کو گواہ بنا کر کہا میں تمہارے ان تمام معبودوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اور اس آیت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ معبود جتنے بھی باطل معبود ہیں کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، اگر ان میں کوئی طاقت ہوتی تو وہ ہود علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیتے جنہوں نے کھلم کھلا ان کا انکار کیا تھا۔ اب ہے آیت نمبر 55، من دونی ہی اس کے سوا، من حرف جار ہے، دونی اسم ہے اور حرف جار کی وجہ سے حالت جر میں ہے۔ فقیدونی چنانچہ تم تدبیر کرو میرے خلاف، فا حرف عطف ہے، کی دو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، کا یا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو وا ہے یہ ضمیر ہے، یعنی تم سب، نی نون بقایا ہے اور یا ضمیر متکلم ہے جو آبجیکٹ ہے، جمیع سب مل کر، جیم میم اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، ثم پھر حرف عطف، لا تنظرون نہ تم مہلت دو مجھے، یہ اصل میں تنظرونی تھا، آخر میں یا تحفیف کے لیے حذف کر دی گئی ہے اور یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، نون زا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا میں تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہوں جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، فقیدونی جمیعا تم سب مل کر میرے خلاف چالنے چلو۔ یہ ایک عظیم الشان چیلنج ہے، یہ ایک نبی کا اپنی قوم کو کھلا مقابلہ کرنے کی دعوت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ کے نصرت پر کامل یقین ہے۔ ثم لا تنظرون پھر مجھے مہلت نہ دو کے ذریعے حضرت ہود علیہ السلام نے واضح کیا کہ اگر تمہارے معبودوں کی کوئی طاقت ہے تو وہ میرا بگاڑ لیں اور مجھے ایک لمحے کی مہلت نہ دیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب دشمن طاقتور تھے، مگر اللہ پر توکل کرنے والا اکیلا بندہ پوری قوم کی دشمنی اور ان کے جھوٹے معبودوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب ہے آیت نمبر 56، انی یقیناً میں نے، انا پلس یا کو مل کے یہ انی بنا ہے، انا حرف تاکید ہے اور یا جو ہے یہ ضمیر متکلم ہے، توکل تو بھروسہ کیا میں نے، واو کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور فعل ماضی ہے، واحد متکلم ہے اور یہ فعل ماضی واحد متکلم کی پہچان ہے کہ آخر میں تا کے اوپر پیش ہوتی ہے اور اگر یہ فعل مضارع واحد متکلم کے شروع میں الف ہوتا ہے میرے لیے۔ اللہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ حرف جار ہے، اللہ ہی اس میں جلالہ مجرور ہے حرف جار کی وجہ سے، ربی رب ہے میرا، یہ رب پلس یا ہے، میرے رب متکلم ہے یا متکلم، و ربکم اور رب ہے تمہارا، یہ کم یہاں پہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، ماں نہیں من دابتن کوئی جاندار، ماں حرف نفی ہے اور من جو ہے یہ حرف جار ہے زائد ہے تاکید کے لیے، اور دابا کا جو روٹ ورڈ ہے دال بابا ہے اور یہ اس میں مجرور ہے حرف جار کی وجہ سے، الا مگر حرف استثناء ہے، ہوا وہ ضمیر منفصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، آخذن پکڑنے والا ہے، حمزہ ہا اور زاد اس کا روٹ ورڈ ہے اسم فاعل ہے اور خبر ہے یہ پکڑنے والا قابض، بناسی یاتی ہا اس کی پیشانیوں کے بالوں سے، بی حرف جار ہے اور ناسیہ اسم مجرور ہے اور ہا مضاف الیہ ہے، انا یقیناً حرف تاکید، ربی میرا رب، علا اوپر، صراط مستقیم سیدھی راہ پر ہے اور علا حرف جار ہے، صراطی اسم مجرور ہے، مستقیم یہ صراط کی صفت ہے اس لیے یہ بھی مجرور ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو اور میم، اور اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے، یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے، انہوں نے اپنی قوم کے جھوٹے معبودوں کی کوئی پرواہ نہیں کی کیونکہ ان کا مکمل بھروسہ صرف حالت پر تھا۔ ربی و ربکم یہاں پہ آیت کے اس حصے میں حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ ہی تمام موجودات کا خالق اور مربی ہے، وہی ہے جو ہماری اور تمہاری یعنی کافر جو اس کو نہیں مانتے تھے ان کی زندگیوں کی تدبیر کرتا ہے، لہٰذا عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتھا، ناسیہ پیشانی کے بالوں کو کہتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی جاندار اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ حرکت کر سکتا ہے نہ ساکن ہو سکتا ہے، تمام محلوقات کی باغ دوڑ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر پوری قوم مل کر بھی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور
اللہ اسے مسلط نہ کرے تو وہ ناکام رہیں گے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ قضاء و قدر اور جزا و سزا عدل و انصاف اور حکمت پر مبنی ہے، اس کے افعال میں ذرہ برابر بھی ٹیڑھ یا نا انصافی نہیں ہے۔ اب ہے آیت نمبر 57۔ فَإِن، فا حرف عطف ہے، ان حرف شرط ہے، تولو فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، واو لام اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فقط تو یقیناً، فا حرف عطف ہے اور قد حرف تحقیق ہے۔ اب لغتکم، میں نے پیغام پہنچا دیا ہے تمہیں، اور یہ اب لغتو فعل ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، با لام اور غائن اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، ماں جو اسم موصول ہے، اور سل تو بھیجا گیا مجھے، اور یہ فعل ماضی مجہول ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، را سین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، بھی جس کے ساتھ بھی حرف جار ہے، اور ہی جو ہے یہ ضمیر مجرور ہے واحد مذکر غائب کے لیے، الیکم طرف تمہاری، الہ حرف جر ہے اور کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، وَيَسْتَخْلِفُ اور جانشین بنائے گا، وا حرف عطف ہے اور یستخلفو فعل مضارع ہے، خا لام اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے، ربی میرا رب، قومن کسی اور کو، اور جو قومن ہے یہ اسم نکرہ ہے، غیرکم تمہاری جگہ، غیر صفت ہے اسم ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، ولا اور نہ، وا حرف عطف ہے، لا حرف نفی، تدرونا تم نقصان پہنچا سکو گے، فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، ہو اسے ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، شیئن کچھ بھی، اور یہ اسم نکرہ ہے، انا یقیناً حرف تاکید، ربی میرا رب، رب اسم ہے اور یا ضمیر ہے واحد متکلم کی، علا کل شیئن ہر چیز پر، علا حرف جر ہے، کلی اسم مجرور ہے، شیئن یہ اسم ہے، حفیظ اچھی طرح نگہبان ہے، ہا فا اور زوا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعیل کے وزن پر ہے، نگہبان حفاظت کرنے والا، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، پھر اگر تم منہ موڑو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میرا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا تھا جو میں نے پوری طرح کر دیا، اب اگر تم روگردانی کرتے ہو تو اس کا وبال تم پر ہی ہوگا، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم نے دعوت حق کو ٹھکرایا تو اللہ تمہیں ہلاک کر کے ایسی قوم کو بسائے گا جو صرف اس کی عبادت کرے گی اور شرک سے پاک ہوگی۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، انسانوں کے کفر یا نافرمانی سے اللہ کی ذات یا اس کی بادشاہت کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچتا، نقصان صرف انسان کا اپنا ہی ہے، اور جو لفظ حفیظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا گواہ، محافظ اور اعمال کی جزا اور سزا دینے والا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 58۔ وَلَمَّا اور جب، وا حرف عطف ہے، لما ظرف زمان ہے، جا آ گیا فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، امرنا حکم ہمارا، امر جو ہے یہ اسم ہے، حکم اور نا ضمیر متصل ہے، ہمارے لیے، نجینا نجات دی ہم نے، نون جیم اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہودن ہود کو، والذین اور جو لوگ، وا حرف عطف ہے، اللہ زینا اسم موصول ہے جمع مذکر غائب کے لیے، آمنو ایمان لائے تھے، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، معہو ساتھ اس کے، ما جو ہے یہ ظرف ہے اور ہو ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی، اشارہ ہود علیہ السلام کی طرف ہے، برحمتن ساتھ رحمت کے یا رحمت سے، بی حرف جار ہے اور رحمتن اسم مجرور ہے، بی کی وجہ سے، من نا اپنی طرف سے، من حرف جار ہے اور نا ضمیر متصل ہے، وَنَجَّيْنَاهُمْ اور بچایا ہم نے انہیں، وا حرف عطف ہے، نجینا فعل ماضی ہے اور نا جو ہے یہ ضمیر ہے ہمارے لیے، اور یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کی، من عذاب غلیظ ایک بہت سخت عذاب سے، من حرف جار ہے اور عذاب جو ہے یہ اسم مجرور ہے، غین لام اور ضا غلیظ کا روٹ ورڈ ہے، اسم صفت ہے اور یہ عذاب کی صفت ہے، یہ بھی مجرور ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچایا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا ہود، اگرچہ ایمان اور نیک اعمال نجات کا ذریعہ بنتے ہیں لیکن در حقیقت نجات صرف اللہ کی رحمت سے ہی حاصل ہوتی ہے، اس لیے آیت میں برحمتن
برحمتم منا اس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ہماری طرف سے رحمت کے ساتھ۔ عذاب غلیظ سے مراد وہ نہایت سخت اور ہولناک عذاب ہے جس نے پوری قوم عاد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس سے محفوظ رکھا۔ اور آیت کے الفاظ والذین آمنوا معہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے نبی کو بچایا بلکہ ان افراد کو بھی نجات دی جو ان پر صدق کے دل سے ایمان لائے تھے۔ اب ہے آیت نمبر 59، وا حرف عطف ہے، تل کا اسم اشارہ ہے واحد مؤنث بعید کے لیے، عادن اس میں علم ہے، قوم کا نام ہے، جہادو جنہوں نے انکار کیا فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، جیم ہا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، بیایاتی آیات کا، بی حرف جار ہے اور آیاتی اسم ہے، جمع مؤنث سالم، ربہم اپنے رب کا، ربی مضاف علیہ ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، جمع مذکر غائب، وعصوا اور انہوں نے نافرمانی کی، وا حرف عطف ہے، عصوا فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کے لیے عین صاد اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، رسولہ اس کے رسولوں کی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، وا حرف عطف ہے اور اتبعوا فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، تابع اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، امرا حکم کی، کلی جبارن ہر زبردست جابر، اور کلی اسم ہے مضاف علیہ اور مضاف، جبارن اسم ہے، صفت مبالغہ ہے، عنید سخت اناد رکھنے والے کی، یہ بھی اس میں صفت ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی۔ وطل کا عاد اس سے مراد یا تو قوم عاد کے وہ کھنڈرات اور علاقے ہیں جو عبرت کے لیے باقی رہ گئے، یا پھر ان کی پوری کہانی ہے جس کی طرف قصہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جہادو بھی آیاتی ربہم انہوں نے ہٹ درمی اور سرکشی کا راستہ اپناتے ہوئے اللہ کی طرف سے آنے والے واضح دلائل کو جھٹلایا، وعصوا رسولہ اگرچہ عاد کی طرف صرف ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے لیکن اللہ نے رسولوں کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں، ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب کے برابر ہے کیونکہ سب کی دعوت ایک ہی تھی، یا یہ کہ ان کی سرکشی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ان کی طرف مزید رسول بھی آتے تو وہ سب کا انکار ہی کرتے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی پکار کو چھوڑ کر اپنے ان سرداروں اور ظالم حکمرانوں کی پیروی کی جو حق کے خلاف ضد اور ہٹ درمی پر اڑے ہوئے تھے۔ اب ہے آیت نمبر 60 اور یہ اس رکوع کی لاسٹ آیت ہے۔ وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، وا حرف عطف ہے، اتبعوا فعل ماضی مجہول ہے، جمع مذکر غائب کے لیے تابع اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، فی حرف جار ہے، حاضہ دنیا اس دنیا میں، فی حرف جار ہے، میں اس کا مطلب ہے، حاضہ اس میں اشارہ ہے واحد مؤنث کے لیے اور مجرور ہے فی کی وجہ سے، الدنیا اسم ہے، لعنتن لعنت، اور یہ لام عین اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اسم مفعول ہے، و یوما اور دن، اور یہ وا حرف عطف ہے اور یوما ظرف زمان ہے، القیامتی یہ اسم ہے مضاف علیہ ہے یوم کا، الا سن لو حرف تنبیہ ہے، انا یقیناً حرف تاکید ہے، آدن عاد نے، کفرو کفر کیا فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے کافا اور را، ربہم اپنے رب کا، رب جو ہے یہ مفعول ہے اور ہم جو ہے ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی، الا سن لو یہ دوبارہ آیا ہے حرف تنبیہ برائے تاکید، بودن ہلاکت ہے، با عین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے دوری یا ہلاکت، لیادن آد کے لیے، لی حرف جر ہے اور آدن اسم مجرور ہے، قومی ہود کی قوم، اور جو قومی ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو اور میم، اور ہود جو ہے یہ اسم ہے اور مضاف علیہ ہے قومی کا، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی، سن لو یقیناً عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، اور سن لو ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انہیں ہلاک کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا اور ابد تک ان پر پھٹکار لکھ دی گئی، قیامت کے دن وہ مزید ذلت سے دوچار ہوں گے۔ الا ان عادن کفروا ربہم بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ ان کی ہلاکت کی بنیادی وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی توحید کو جھٹلایا اور اپنے رسول ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ الا بعدن لعاد قوم ہود اور
سن لو عاد کے لیے ہلاکت ہے جو ہود کی قوم تھی. یہاں بودن سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری اور مکمل تباہی ہے. ان کے عذاب کی نوعیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کا ذکر احادیث میں ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو کر فرماتے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ وہ عذاب نہ ہو جو قوم عاد پر نازل ہوا. اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں سب سے پہلے اسم مرفوع اور اس کی وجہ پہلے لکھی ہوئی ہے میں نے اور اس کے بعد اسم مرفوع ہے. آیت نمبر 36 میں نوحن یہ فائل ہے اس لیے یہ مرفوع ہے. پھر قومو کا یہ بھی فائل ہے. پھر اللہ زینہ بدل ہے. من جو ہے یہ فائل ہے. الفلکو نائب فائل ہے. امرونا فائل ہے. التنورو یہ بھی فائل ہے. ابنہو فائل ہے. موجون فائل ہے. ربہو یہ بھی فائل ہے. وعدہ کا یہ مبتدا ہے اور خبر جو ہے یہ مخذوف ہے. اس کے بعد ہے اسم منصوب. قلیلاً حال ہے. اسنینی مفعول ہے. اخلا کا مفعول. ابنی منادی. ظالمین حال. سو ان مفعول. ما مفعول اور علمن تمیز ہے. اس کے بعد ہے حرف جر کی وجہ سے منہم یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. بِآیوننا حرف جر کی وجہ سے مجرور. من کلن حرف جر کی وجہ سے. فی الفلکی کالجبالی من المائی من اہلکا بکا علی العالمین یہ تمام حرف جر کی وجہ سے اسم مجرور ہیں. آپ کے سامنے دو ٹیبل ہیں. سب سے پہلے فعل ماضی کا ہے. اوہیا وحی کی گئی یہ فعل ماضی ہے اور مجہول ہے. آمنا اسنا جاء فازا حملنا قالا کانا نادا کیلا غیزا استوت کدیا یہ افعال ماضی ہیں. وعدتنی اور تو نے وعدہ کیا واحد مذکر حاضر کے لیے یہ فعل ماضی ہے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں اور جو اعوذ ہے یہ فعل مضارع ہے. واحد متکلم کا صیغہ ہے. قیلا کہا گیا یہ مجہول ہے. اور اس کے بعد فعل مضارع کا ٹیبل ہے. اوپر ایک جو ورڈ تھا وہ اوپر آ گیا تھا اعوذ فعل مضارع کا اور اس کے بعد ہے یؤمنا. تبتئس تعملون یسخرو نسخرو یأتیہ یخزیہ یحلو. پھر ہے تجری ارکبو سوار ہو جاؤ فعل امر ہے اور فعل امر ہمیشہ فعل مضارع میں ہوتا ہے. یا سیمونی وہ بچائے گا. یحولو تسألنا اعیذو کا تغفر ترحمنی اعیذو کا میں نصیحت کرتا ہوں واحد متکلم. اور فعل مضارع کی پہچان ہے الف تا نون یا سے وہ شروع ہوتا ہے اور اس کے شروع میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فعل مضارع ہے کیونکہ الف میرے لیے تا تمہارے لیے نون ہمارے لیے اور یا وہ کے لیے آتا ہے. اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے مرکب اضافی کا. اور مرکب اضافی جو دو لفظ جو مل کے بنتے ہیں نا دو اسم کا کی کے ساتھ. قومی کا تمہاری قوم یہ مضاف ہے قومی اور مضاف علیہ کا. ربا کا مضاف پلس مضاف علیہ. اور پھر ہے بِآیوننا بِآیونی یہ مرکب جاری ہے. آیوننا یہ آنکھ جو ہے مضاف ہے اور نہ ہماری مضاف علیہ ہے. امرنا مضاف پلس مضاف علیہ. اخلی کا ابنی ہا. اور پھر وادی کا اخلی کا عذاب ہی. سوالہ کا یہ مضاف پلس مضاف علیہ سے مل کے بنے ہیں. اس کے بعد ہے مرکب توصیفی. موصوف پلس صفت مل کے بنتے ہیں. قومن ظالمینا دونوں جو ہیں یہ منصوب ہیں. قومن بھی اور ظالمینا بھی. پھر عمل غیر صالحن عمل غیر یہ موصوف پلس صفت ہے. غیر صالحن مرفوع مل کے بنے ہیں. عذاب مقیم موصوف پلس صفت یہ دونوں مرفوع ہیں دونوں سنگل ہیں. جو اسم ہے واحد ہو تو واحد اس کی آتی ہے آگے صفت. وعدہ کل حق فوجن مغرقین موصوف پلس صفت. اس کے بعد ہے مرکب جاری جو کہ حرف جار سے مل کے بنتا ہے. حرف جر پلس اسم مجرور سے. منہم بیایوننا من کلی فی الفلکی کالجبالی من المائی من اہلکا بکا علی العالمین یہ تمام مرکب جاری کی وجہ یہ حرف جار کی وجہ سے مرکب جاری ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.